پلو شاہ ایک سوال جو عارف صاحب اور میخا زبیر صاحب دونوں کہہ رہے ہیں وہ اس میں بہت وزن ہے، اور یہ سہیل صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. انٹرسٹ ریٹ کی کاسٹ اتنی اوپر چلی گئی ہے، کوئی بھی انڈسٹری اس پہ وائبل نہیں ہوگی. آپ کو 18-20% پہ جب انٹرسٹ کی کاسٹ پڑے تو کون سی انڈسٹری چلے گی؟ نہ آٹو فائنانس ہوگا، کاروں بکنی اسی لیے بند ہو گئی. کاروں کا آپ کو قیمتیں پتہ چل گئی ہوں گی جو اب ہیں، اس کے اوپر سبسڈی انہوں نے بند کر دی. آپ کی جو بس چلتی تھی، مجھے بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ ہماری اکانومی اسٹیگفلیشن کی سطح بیٹھ کے یہ سارا کچھ ہی بیٹھ گیا؟ اب اگر یہ ہے تو آپ مجھے بتائیے نا، یہی ہے کہ بھئی اسٹیگننٹ گروتھ ہوگی، امپلائمنٹ بہت اونچی ہوگی، ہائی ریٹس ہوں گے بے روزگاری کے، اور مہنگائی ہوگی، اور آپ کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ ختم ہوگی. یہی تینوں چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. لہٰذا بات اصل یہ ہے کہ اب جو اس وقت کیا آپ کو، مجھے آپ سے چلے میں سوال کروں کہ آپ کو کوئی سمت نظر آ رہی ہے اس حکومت کی؟ اب ہر چیز کا جواب ندیم ملک صاحب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے پکڑ لیں، آپ کو پکڑ لیں، ان کی زبان بند کر دیں، اس کی کاٹ دیں. آپ یہ کر لیں، ابھی آپ نے کر لیا، بڑے لیڈرز آپ کی کسٹڈی میں ہیں، جو دوسری ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کو بھی پکڑ لیں. آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اپوننٹس کو پکڑ کر آپ ان کو جیل میں ڈال دیں. لیکن اتنی بڑی جیل کہاں سے لائیں گے جہاں 21 کروڑ عوام آپ بند کریں؟ اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے گھروں پر چھاپے ماریں گے ڈالرز کے لیے. اس سے بے وقوفی کی خبر کبھی آپ نے سنی؟ مطلب آج تک جب سے آپ پیدا ہوئے اس ملک میں ہیں، کبھی یہ باتیں آپ نے سنی ہیں کہ لوگوں کے گھروں پہ چھاپے ماریں گے ڈالرز کے لیے؟ 5 لاکھ روپے کے 5 لاکھ کے آپ ڈالرز بنائیں، کتنے بنتے ہیں؟ 5 لاکھ روپے کی کیا ویلیو ہے آج کے ان حالات میں، کرنسی کی جو حالت ہے؟ 5 لاکھ روپے والے کے اکاؤنٹ پہ آپ چھاپے ماریں گے، نتیجہ کیا؟ لوگوں نے پیسہ اٹھا کے گھر میں رکھ لیا، بینکنگ سیکٹر ٹھپ. اب آپ آج پراپرٹی پہ آپ نے کتنے فیصد بڑھایا ہے؟ 85%. اب بتائیں جو اب ہوگا وہ پراپرٹی سیکٹر جو بڑا بومنگ تھا ایک زمانے میں، وہ بھی بیٹھ جائے گا. لوگ پریشان ہیں، کون خریدے گا؟ 5 مرلے کا پلاٹ لیتے تھے، اس پہ گھر بناتے تھے، کنسٹرکشن ہوتی تھی، اس کو 8 مہینے کے اندر بیچ دیتے تھے. ٹھیک ہے، اس میں ویلیو ایڈ کر کے بیچ دیتے تھے، کنسٹرکشن کو فائدہ ہوتا تھا. اب کتنے لوگ ساتھ شامل تھے؟ مزدور تھے، سیمنٹ تھی، سریا تھا، مطلب این نمبر آف انڈسٹریز. اب مجھے بتائیے، غریبوں کی ادویات آپ نے بند کی، 88 سے کسی حکومت نے بند نہیں کی. 88 میں محترمہ نے شروع کی ٹیسٹ ادویات، اس کے بعد پہلی دفعہ اس حکومت میں غریبوں کے لیے وہ سب سہولتیں بند ہو گئیں. اب کیا یہ تمام چیزیں، زرداری صاحب کو آپ نے جیل میں ڈالا ہے، میاں صاحب کو آپ نے جیل میں ڈالا ہے، آپ دوسروں کو بھی پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر تقریر میں آپ ایک ہی بات کرتے ہیں جو سن کے لوگوں کے کان پک گئے. آپ یہ نہیں، لیکن اس نے کیا، لیکن اس نے کیا، لیکن آپ کیوں آئے؟ میرا سوال ہے کہ آپ کیوں آئے جب آپ کو پتا تھا کہ یہ کیا حالات ہیں؟ جب آپ ہر 10 منٹ کے بعد ہمیں بھاشن دینے آ جاتے تھے، کبھی اس کنٹینر کے اوپر، کبھی کسی پریس کانفرنس میں، آپ ہمیں بتاتے تھے کہ یہ حالات ہیں اکانومی کے، آپ بتاتے تھے اتنے ڈاکے ڈالے جا چکے، آپ بتاتے تھے 1 روپیہ ڈالر جب پڑتا ہے تو کتنا ٹیکس ہوتا ہے. تو کیوں آپ کو یہ خواہش چین نہیں لینے دیتی تھی کہ آپ کسی نہ کسی طرح اس وزیر اعظم ہاؤس میں گھسیں، چاہے آپ کو پارلیمنٹ میں حملہ کرنا پڑے، چاہے سپریم کورٹ کے آگے آپ کو گیلی شلواریں ٹانگنی پڑے، چاہے آپ کو لوگوں کی یہ بد زبانی، گندی ترین زبان استعمال کرنی پڑے؟ آپ کو یہ خواہش چین نہیں لینے دیتی تھی. آج آپ وہاں آئے ہیں تو آپ پرانا رونا کیوں روتے ہیں؟ اس طریقے سے تو جناح صاحب ہوتے تو وہ یہ رونا روتے کہ انگریزوں نے تو مجھے یہ موتھ ایٹن جو کہا تھا، انہوں نے، میں آپ کے شو میں ایک دفعہ پہلے کہا تھا، وہ تو پھر وہ رونا شروع ہو جاتے کہ جی مجھے تو انگریزوں نے یہ دیا تھا. کیا لیڈرز کا یہ کام ہوتا ہے کہ جب وہ ایک چیز کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، انہوں نے اس ملک کی ہر حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، گرا کے دم لیا، اس کے بعد اتنی مدد کے بعد، اتنی پشت پہ مدد ہونے کے بعد وہ کچھ نہ کر سکے، تو آپ اس کو کیا نام دینا چاہتے ہیں؟